السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے، الدرس الثامن، 8واں سبق۔ ترکیب اضافی پڑھیں گے اور ضمیر کی طرف اضافت پڑھیں گے۔ ترکیب اضافی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں کچھ مزید باتیں بتائیں گے اور ساتھ ساتھ بتائیں گے ضمیر کی طرف یعنی پروناؤن کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے۔ مضاف مضاف الیہ میں ایک ناؤن ہوتا ہے اور ایک پروناؤن ہوتا ہے، یہ بھی بتائیں گے آج۔ یہ یعنی پہلا ناؤن ہوگا اور دوسرا پروناؤن ہوگا، تو یہ بھی ترکیب اضافی کی ایک قسم ہے۔ اس میں یہ مفردات استعمال ہوں گے۔ اسم مانے نام، نیم۔ مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، مہندس انجینئر۔ تاجر بزنس مین۔ معلمہ ٹیچر، طبیب ڈاکٹر۔ ممرضہ نرس۔ ساعتن یہ گھڑی کو کہتے ہیں، واچ۔ دراجتن سائیکل کو کہتے ہیں، جدید نیو، نیا۔ قدیم پرانا۔ تاجر مانے تاجر، اچھا۔ مہندس یہ سب دکھا رکھا ہے اس میں، تاجر، معلمہ، طبیب، ممرضہ، ساعتن۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ انا مہندس، میں انجینئر ہوں۔ اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ دیکھیے اسمی، میں نے بتایا تھا مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں کا کے کی اور را رے ری آتا۔ دیکھیے را رے ری میں سے ایک را آ گیا، میرا نام، تو را آ گیا بیچ میں، معلوم چلا ترکیب اضافی ہے۔ دیکھیے پہلا اسم جو ہے یہ ناؤن ہے اور یا جو ہے یہ پروناؤن ہے۔ یا یہاں پہ پروناؤن ہے، پروناؤن۔ انا جو ہے انا، وہ جب مضاف الیہ بنے گی تو یا لکھی جائے گی، یا۔ تو یہ پڑھ رہے ہیں اسے وہ، کیونکہ یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، تو انا ہی ہے یہ۔ انا کو جب مضاف الیہ بنائیں گے تو یہ یا بن جائے گی۔ کیا بن جائے گا؟ انا، یا۔ تو اسمی میرا نام احمد ہے، اسمی احمد میرا نام احمد ہے۔ نحن مہندسون، ہم انجینئر ہیں۔ انت تاجر، آپ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں۔ اسم کا، دیکھیے انتا جو ہے وہ کا بن جائے گی جب اس سے مضاف الیہ بنائیں گے، کا۔ انتا کیا بن جائے گی؟ ضمیر انتا کا بن جائے گی، کا۔ آپ کا نام، دیکھیے کا کے کی میں سے ایک آ رہا ہے، مضاف مضاف الیہ اسی لیے آ رہا ہے۔ آپ کا نام، یہاں سے ترجمہ کریں گے پیچھے سے، جب بھی آپ صحیح کر پائیں گے۔ آپ کا نام، انگلی رکھ رکھ کے ترجمہ کیجئے، ابھی آپ مبتدی ہیں، انگلی رکھ رکھ کے ترجمہ کیجئے۔ آپ کا نام حامد ہے، چھوٹا کر دیتے ہیں تھوڑا اسے۔ انتم تجار، تاجر کی جمع تجار، کئی سارے تاجر ہوں گے تو تجار کہیں گے، تم سب تاجر ہو۔ انتی معلمۃ، آپ ٹیچر ہیں، یہ عورت کو کہہ رہے ہیں، آپ استانی ہیں۔ اسم کی فاطمۃ، آپ کا نام فاطمہ ہے۔ اسم کی فاطمۃ، آپ کا نام فاطمہ ہے۔ دیکھیے انتی جو ہے وہ کی بن جائے گی، جب مضاف الیہ بنے گی انتی تو کی بن جائے گی، کی۔ اسم کی آپ کا نام فاطمہ ہے۔ انتن معلمات، آپ سب ٹیچرز ہیں۔ ہوا طبیب، ہوا مانے وہ ڈاکٹر ہے۔ اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے۔ دیکھیے ہا جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ ہوا تھا، ہوا کو مضاف الیہ بنایا تو کیا بن گیا؟ ہو، اس کا نام اسمہ، اس کا نام محمد ہے۔ ہم اطباء، وہ سب ڈاکٹر ہیں۔ طبیب جمع اطباء، طبیب جمع اطباء، وہ سب ڈاکٹرز ہیں۔ ہی ممرضۃ، وہ نرس ہے۔ اسمہا، دیکھیے ہی جو ہے وہ ہا بن جائے گی مضاف الیہ جب بنے گی، وہ نرس ہے۔ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ ہن ممرضات، وہ سب نرسز ہیں۔ اسم المہندس احمد، انجینئر کا نام، اسم المہندس انجینئر کا نام احمد ہے۔
اسم التاجری حامد، تاجر کا نام حامد ہے۔ اسم المعلمتی فاطمۃ، معلمہ کا نام، ٹیچر کا نام فاطمہ ہے۔ اسم الطبیبی محمد، ڈاکٹر کا نام محمد ہے۔ اسم الممرضۃ زینب، نرس کا نام زینب ہے۔ ساعتی جدیدۃ، ساعۃ گھڑی، ساعتی میری گھڑی، انا ہے اس کے اندر مضاف الیہ، تو انا جو ہے یہ نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے، انا جو ہے جب نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے لائیں گے تو یا بن جائے گا، ہو کو نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے لائیں گے تو ہم کو، ہوا کو، تو وہ ہو بن جائے گا۔ ایسے ہی اور چیزیں بھی بن جائیں گی۔ ساعتی میری گھڑی، میری گھڑی جدیدۃ نئی ہے، نئی ہے۔ یہ ساعت میں گولتا تھی اس لیے جدیدۃ لائے، ورنہ جدید لاتے۔ ساعتک، آپ کی گھڑی قدیمۃ پرانی ہے۔ ساعتہ غالیۃ، اس کی گھڑی مہنگی ہے۔ ساعتها رخیصۃ، اس کی گھڑی، یہ عورت کے لیے کہہ رہے ہیں، رخیصۃ سستی ہے۔ دراجتی قدیمۃ، میری سائیکل پرانی ہے۔ دراجتک جدیدۃ، آپ کی سائیکل نئی ہے۔ دراجتہ رخیصۃ، اس کی سائیکل سستی ہے۔ دراجتها غالیۃ، اس کی سائیکل مہنگی ہے۔ مشق کرا رہے ہیں ہم یہاں پہ۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مہندس، یہ انجینئر ہے۔ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ ما کیا ہے؟ اسمہ، اس کا نام، تو اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد، اسمہ، اس کا نام احمد، احمد ہے۔ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ معلمۃ، یہ ٹیچر ہے۔ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ ما کیا ہے؟ اسمہا، اس کا نام۔ اسمہا فاطمۃ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ حل ھذا طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ حل ھذا، کیا یہ طبیب ڈاکٹر ہے؟ تو دیکھیں طبیب میں ہے چھپا ہوا ہے، کیونکہ تنوین سے ہے کا ترجمہ ہوتا ہے، تو کیا حل ایسے کیا کے لیے آتا ہے جس کے جواب میں ہاں یا نہ ہے، تو اس لیے ہم اردو ترجمے میں کیا کو مقدم کریں گے، شروع میں لائیں گے کیا، یہ نہیں کہیں گے یہ کیا، مطلب یہ طبیب کیا ہے، کیا کہیں گے ہم اس کے بجائے؟ کیا یہ طبیب ہے، کیا یہ ڈاکٹر ہے، کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ نعم، جی۔ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے۔ حل ھذہ ممرضۃ، کیا یہ نرس ہے؟ نعم ھذہ ممرضۃ، ہاں یہ نرس ہے۔ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، لمن، دیکھیے لمن، لام جو ہے وہ بتانے کے لیے آتا ہے کس کے لیے، کس کے، اس کے لام کے معنی ہوتے ہیں کے لیے یا پھر کے، کا کے یا پھر کے لیے، کسی کے لیے کوئی چیز بتانی ہو نا، یہ اس کی ہے، یہ تمہاری ہے، میری ہے، تو اس کے لیے بھی لام کو لے کر آتے ہیں، لام کو لے کر آتے ہیں، بہت جگہ، بہت ساری جگہ لام کو لے کر آتے ہیں۔ تو لمن ھذہ الساعۃ، ھذہ الساعۃ کا ترجمہ ایک ساتھ کریں گے، یہ گھڑی، ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی، لمن کس کی ہے، کس کے لیے ہے، کس کی ہے، لمن کس کے لیے ہے، ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی یعنی کس کی ہے۔ ھذہ ساعۃ محمد، یہ محمد کی گھڑی ہے۔ ھذہ ساعۃ، دیکھیے مضاف الیہ پہ انہوں نے حرکت نہیں دی کیونکہ وہ آپ کو پڑھنی ہے، آپ کو اپنا ذہن لگانا ہے، اس لیے انہوں نے حرکت نہیں دی۔ ھذہ ساعۃ محمد، یہ محمد کی گھڑی ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ دراجۃ، یہ بائک ہے۔ تو دراجہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے بائک کے معنی میں استعمال کر لیا ہے، اسے اصل میں دراجۃ ناریۃ کہتے ہیں اسے، بائک کو، تو انہوں نے دراجۃ سے ہی کہہ دیا ہے ابھی فی الحال۔ یہ بائک ہے۔
لمن هذه الدراجة یہ بائک کس کی ہے؟ هذه دراجتی یہ میری بائک ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں نہ کیجیے گا یہ بائک میری ہے، بلکہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ میری بائک ہے۔ تو یہ ایسے ہی ترجمہ کرنا ہے جبھی صحیح ہوگا، یہ میری بائک ہے۔ جملے مکمل کیجیے۔ انا مہندس، انت طبیب، ہوا معلم، ہی معلمۃ، هل هذا طبیب، نعم ہوا طبیب، ما هذا یہ کیا ہے، ما هذه یہ کیا ہے، هذه ممرضۃ یہ نرس ہے، لمن هذه الساعة یہ گھڑی کس کی ہے؟ خالی جگہیں پر کیجیے۔ اچھا اوپر کیا لکھا تھا انہوں نے؟ جملے مکمل کیجیے، خالی جگہ پر کیجیے۔ ہوا محمد وہ محمد ہے، ہادی ممرضۃ یہ نرس ہے، اینا ساعۃ احمد احمد کی گھڑی کہاں ہے، حل ہادہ ساعۃ کا کیا یہ آپ کی گھڑی ہے، حل ہادی کہیں گے سوری، حل ہادی ساعۃ کا کیا یہ آپ کی گھڑی ہے، نعم ہادی ساعتی جی یہ میری گھڑی ہے، ہادہ طبیب ہادہ طبیب یہاں پہ کیا لگائیں، ہادہ طبیب لام لگا سکتے ہیں، لی محمدین یہ محمد کا ڈاکٹر ہے۔ درجہ ذیل مثال کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کیجیے۔ ساعتن ساعتی ساعتنا ساعتک ساعتکم ساعتکی ساعتکن ساعتہ ساعتہم ساعتہا ساعتہن سب 14 کی 14 ضمیریں استعمال کر لی انہوں نے۔ ساعتن سے ساعتی میری گھڑی، ساعتنا اس میں نحنو ہے، نحنو جو ہے وہ نا بن جاتا ہے، ساعتکا انتا کا بن جاتا ہے، ساعتکم انتم کم بن جاتا ہے اضافت میں، اور کی جو ہے وہ انتی سے کی بن جاتا ہے، اور کننا یہ انتننا سے، انتننا سے کننا بن گیا، اور ہوا سے ہو، اور انتم سے ہم، انتم نہیں ہم ہی رہتا ہے، ہم ہی رہتا ہے، اور ہا ہیا سے بنی ہے، اور ہننا ہی رہے، ہننا سے ہی ہے، ہننا سے ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے میری گھڑی، ہماری گھڑی، آپ کی گھڑی، آپ سب کی گھڑی، آپ ایک عورت کی گھڑی، آپ سب عورتوں کی گھڑی، اس کی گھڑی ان سب کی گھڑی، اس کی گھڑی اس ایک عورت کی گھڑی، ان سب عورتوں کی گھڑی۔ مدرستن مدرستی مدرستنا مدرستکا مدرستکم مدرستکی مدرستکن مدرستہ مدرستہم مدرستہا مدرستہن ایسے آپ کو بنانا ہے۔ بیتی بیتنا بیتکا بیتکم بیتکی بیتکن بیتہ بیتہم بیتہا بیتہن ایسے آپ کو بنانا ہے۔ حقیبت حقیبتن بستہ، حقیبتی حقیبتکا حقیبتی حقیبتنا حقیبتکا حقیبتکم حقیبتکی حقیبتکن حقیبتہ حقیبتہم حقیبتہا حقیبتہن۔ قلم قلمی قلمنا قلمک قلمکما قلمکم قلمکن قلمہ قلمہم قلمہا قلمہن۔ سیارتی سیارتنا سیارتکا سیارتکم سیارتکی سیارتکن سیارتہ سیارتہم سیارتہا سیارتہن۔ غرفتی غرفتنا غرفتہم غرفتی غرفتنا غرفتکا غرفتکم غرفتکی غرفتکن غرفتہ غرفتہم غرفتہا غرفتہن۔ عربی میں ترجمہ کیجیے۔ میں انجینئر ہوں، انا مہندس، میرا نام احمد ہے، اسمی احمد، آپ کا نام محمد ہے، اسم کا محمد، آپ تاجر ہیں، انت تاجر، ڈاکٹر کا نام محمد ہے، اسم طبیب حامد، میری گھڑی نئی ہے، ساعتی جدیدۃ اس کی سائیکل مہنگی ہے، دراجتہ
غالیۃ نرس کا نام زینب ہے۔ اسم ممرضۃ زینب، آپ کی گھڑی پرانی ہے۔ ساعتک قدیمۃ، میری گھڑی سستی ہے۔ ساعتی رخیصۃ، قاعدہ بتا رہے ہیں اب یہ۔ ضمیر کا بیان گزشتہ اسباق میں گزر چکا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، متصل اور منفصل۔ متصل جو جڑ کے آئیں کسی لفظ سے، منفصل جو جدا ہوں، جو جڑ کے نہ آئیں، جیسے نحنو ہے، انا ہے، یہ کبھی نہیں جڑتی، اور قا ہے اور ہو ہے، یہ جڑتی ہیں، یہ بھی ضمیریں ہوتی ہیں، یہ جڑ کر آتی ہیں۔ ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہوتی ہو، بخلاف ضمیر منفصل کے، یعنی منفصل بغیر ملے ہوئے کسی لفظ سے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ضمیر کبھی فعل کے ساتھ آتی ہیں، جیسے ضربہ ہو، یہ ضربہ فعل، اس کے ساتھ ہو آ گئی۔ اس نے مارا اس کو، اس نے اس کو مارا، اور ضربتہ، میں نے اس کو مارا۔ اور کبھی اسم کے ساتھ، جیسے کتابہ، اس کی کتاب، ساعتہ، اس کی گھڑی، قمیصہ کا، آپ کی قمیض۔ اسم کے ساتھ ملنے کی صورت میں اسم مضاف اور ضمیر مضاف الیہ ہوگی، اس لیے اس کو ضمیر اضافی بھی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔